الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عزیزان محترم اور میرے بزرگ احباب، کلام اللہ کی ایک آیت تلاوت کی۔ اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے صحیح بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ عز و جل قرآن کریم میں جو بات ارشاد فرما رہے ہیں بڑی عمدہ اور ہماری عمدگی کا اظہار اس کی عمدگی بیان کرنے سے قاصر ہے، کوتا ہے۔ رب کا کلام ہے، اللہ نے اپنی ذات سے اس کلام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، تو قرآن کی شان جو اس کے لائق ہم بیان نہیں کر سکتے۔ ہماری زبانیں قاصر ہیں، ہماری زبانیں کوتا ہیں۔ بس یہ اللہ کا فضل ہے کہ جو کچھ زبان سے قرآن کی شان میں نکل جائے اللہ اپنا فضل فرما کر اس کو قبول فرما لے۔ انداز اللہ کا دیکھیں، دنیا کا آدمی کہتا ہے یہ میرا گھر ہے، یہ میری بلڈنگ ہے، یہ میں نے تیار کیا ہے۔ میں نے جب لیا تھا پورا حسین آباد خالی تھا، جنگل اور بیابان تھا، ہم اس وقت یہاں پر آئے، 1960 کی بات ہے، اور ہم نے پھر اس کو تعمیر کیا۔ آج میرے بچے الحمدللہ ایک ہی بلڈنگ میں سب رہ رہے ہیں۔ آدمی ایک اپنی حیثیت کے مطابق جو کر گزرا ہوتا ہے اس کو ایک اچھے انداز میں بیان کرتا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے، مسرت کرتا ہے۔ بہرحال گھر کا مل جانا اللہ کی نعمت ہے۔ روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بہترین نعمت کسی کو مل جائے وہ نیک صالح عورت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر کا مل جانا، چھت کا مل جانا یہ بھی نعمت ہے۔ آپ نے فرمایا سواری کا مل جانا یہ بھی نعمت ہے۔ تو آیت کریمہ میں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اللہ کا کیا ہے؟ سب کچھ ہے، اللہ کا سب کچھ ہے، لیکن بیان کرنے پر آ رہا ہے جہاں پر ہم جا کر پیشانی ٹیکتے ہیں، جہاں پر جا کر جھکتے ہیں، جہاں پر جا کر اپنی ناک رگڑتے ہیں، گریہ وزاری کرتے ہیں، جس رب نے بنایا، جس کے لیے بنے ہیں، آخرت کے حوالے سے اسے راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس نے ایک مقام مقرر کیا ہے، اس مقام کو کہا کہ یہ میرا ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ ساری مسجدیں اللہ کی ہیں بھائی، اللہ کا یہ گھر ہے۔ تو اب اللہ کا گھر یعنی کس کا گھر ہے؟ یہ احکم الحاکمین کا گھر ہے۔
روایت میں آتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ کے لیے مسجد کو بنایا اللہ قیامت کے دن جنت میں اس کے لیے گھر بنائیں گے۔ تو یہ اللہ کا گھر ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور گھر کس کا ہے؟ احکم الحاکمین کا گھر ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ ایک ہمارا گھر، ایک وزیر کا گھر، ایک بادشاہ کا گھر، ایک بادشاہوں کے بادشاہ جس کو احکم الحاکمین کہا جاتا ہے، یہ اس کا گھر ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اللہ کہہ رہا ہے یہ میرا ہے، یہ ساری مسجدیں اللہ کی ہیں، یہ میری ہیں، لہذا فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرنا۔ یہ تو اللہ نے عظیم اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ میرے عزیزو، جب عظیم گناہ کا ذکر ہو گیا چھوٹے گناہ خود بخود داخل ہو گئے۔ اللہ کہہ رہا ہے میری سلطنت میں میرے علاوہ کوئی شریک کار نہیں ہے، میں وحدہ لا شریک ہوں، میرا کسی کے ساتھ کوئی شرکت کا واسطہ نہیں ہے۔ اللہ نے اعلیٰ، اس سے آگے اللہ کی نافرمانی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ کہتا ہے شرک کو معاف نہیں کروں گا، یہ انتہا درجے کی اللہ کی نافرمانی ہے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جو گناہ لے کر آ جاؤ گے اللہ کہتا ہے تمہارے ساتھ معاملات کر لوں گا معافی کے، شرک معاف نہیں کروں۔ تو یہ عظیم گناہ اللہ نے ذکر کر دیا، جب کل کو ذکر کر دیا جز خود بخود شامل ہو گیا، اس لیے کہ کل بنتا ہے جز سے، لہذا اللہ نے اتنا بڑا گناہ بیان کر دیا جو گناہوں کا گناہ ہے، جس پر اللہ کبھی بھی راضی نہیں ہے، کبھی بھی راضی اللہ نہیں ہے۔ قرآن میں کہتا ہے لا یغفر ان یشرک، جو شریک کرے گا میرے ساتھ اس کو برداشت نہیں کروں گا، لہذا فلا تدعوا مع اللہ احدا، اس گھر میں آؤ گے صرف مجھے پکارو گے، میری رضا والے اعمال کرو گے، اس کے علاوہ اگر کوئی کام کرو گے تو اللہ راضی نہیں ہوگا۔ اللہ کا گھر ہے بھائی، وہ جیسے چاہے ہمیں احکامات دے۔ دنیا کے بادشاہ کے محل میں جاتا ہے آدمی، کیسے اس کا خیال بجا لاتا ہے، اس کے آداب کا کیسے احترام کرتا ہے۔ تو احکم الحاکمین، بادشاہوں کے بادشاہ، کیا اس کا دربار اور اس کا مقام جہاں پر یعنی کہ اس کے آگے جھکتے ہیں، کیا اس کا کوئی تقدس نہیں ہے؟ کیا اس کا کوئی احترام نہیں ہے؟ کیا اس کا کوئی خیال نہیں ہے؟ اس نے اتنی بڑی بات ذکر کر کے عقل مندوں کو نیچے کی بات خود بخود سمجھا دی ہے۔ میں شرک برداشت نہیں کرتا، یہ بڑا عظیم گناہ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کیا کہتا ہے؟ شرک عظیم گناہ ہے۔ جب اس نے عظیم گناہ کو بیان کر دیا تو اس سے نیچے والے گناہ جو کہ مسجد کے حوالے سے وابستہ ہو اور ہوئے اور لوگ کر جائیں تو اللہ اس کو کیا برداشت کرے گا؟ ہم اپنے گھر میں ذرا سی اونچ نیچ کو برداشت نہیں کرتے کہ بھئی اللہ کا دیا ہوا ایک مال ہے، نعمت ہے۔ آدمی کیا کہتا ہے؟ یہ میرے باپ دادا کی محنت ہے، میرے باپ دادا کی محنت ہے۔ یہاں تک کہ جو باپ دادا کا گھر ہوتا ہے نا، آدمی ہمیشہ زندگی یہی خواہش رکھتا ہے وہ گھر ہاتھ سے نہ جائے۔ کوئی نہ کوئی بھائی کہتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے بہنوں کو بھائیوں کو میراث دے دی، لیکن باپ کی جو نشانی ہے یہ رہنے دو، اس کو میں لینے کے لیے تیار ہوں، اس پر ماں باپ کا سایہ ہے، ماں باپ کے اس میں قدم پڑے ہیں، ماں باپ کے رہنے کے راتیں اور دن اس میں گزری ہیں، لہذا میں اس کو احترام سے دیکھتا ہوں۔ سارے بھائیوں کی میراث تقسیم کر دی، ایک بھائی کہتا ہے کہ نہیں، یہ باپ کی نشانی ہے، یہ ماں کی نشانی ہے، اس میں ماں باپ کے قدم پڑے ہیں، ان کی رحمت والے قدم پڑے ہیں، بھئی یہ گھر ہاتھ سے نہیں جانے دو۔ کتنا احترام کرتا۔ تو یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، اس کا بھی احترام مسلمان پر لازم ہے۔ انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، انسان مسجد میں آ کر بھی گناہ کر جاتا ہے، حقیقت بات ہے، کمزور ہے، اللہ کے گھر میں آ کر بھی گناہ کر جاتا ہے، پھر اللہ سے کہتا ہے یا اللہ معاف فرما دے، اللہ کی ذات معاف کر دیتی ہے، اس کے آگے استغفر اللہ کہو، اس لیے کہ شیطان نے کہا تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، جب تک کہ بنی آدم کی جان میں جان ہوگی گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ نے کہا بھی میری بھی عزت کی قسم، جلال کی قسم، استغفار کرتے رہیں گے بخشتا رہوں گا، استغفار کرتے رہیں گے بخشتا رہوں گا۔ تبھی مسجد میں آئے، عبادت کرے،
عبادت کے بعد اللہ کے نبی کیا کہتے تھے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اس میں سب چیزیں شامل ہو گئیں. باری تعالیٰ عبادت بھی کی، آپ کا گھر بھی تھا، آپ کے گھر کا تقدس بھی تھا، احترام بھی تھا. یا اللہ اتنے بڑے گھر میں آیا، احکم الحاکمین کے دربار میں آیا، کسی نہ کسی جہد سے کوئی نہ کوئی نافرمانی نہ ہو گئی ہو، باری تعالیٰ اپنے گھر واپس لوٹ رہا ہوں، اس بات کی امید کرتے ہوئے آپ سے درخواست کرتے ہوئے اپنے گھر میں دوبارہ آنے کی توفیق دے دینا. یا اللہ جو گناہ ہو گیا اس پر کہتا ہوں استغفر اللہ. اور اللہ کیا کہتا ہے؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. تم اللہ سے معافی مانگ کر تو دیکھو، وہ تمہیں معاف نہ کرے تو کہنا وہ بڑا غفار ہے، بڑا درگزر کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، بخشش کرنے والا ہے. لہذا مسلمان کیا کرتا ہے؟ اللہ کے نبی نے سکھا دیا، عبادت کرو، عظیم کام کرنے کے بعد استغفار کا اہتمام کرو. اور اس میں آدمی نیت کر لے تمام چیزوں کے متعلق، باری تعالیٰ آپ کے فضل سے آپ کے گھر میں آیا، مبادا میری ذات سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ آپ اپنے گھر سے مجھے محروم نہ کر دیں. اس لیے کہ با ادب با نصیب ہوتا ہے اور بے ادب بے نصیب ہوتا ہے. بے ادب بے نصیب ہوتا ہے. آدمی استغفار کرتا ہے، یا اللہ اس گھر میں آیا آپ کے فضل اور آپ کی توفیق سے آیا، یا اللہ جو کچھ کیا، جیسا اعمال کیے، اپنے فضل و کرم سے اپنی بارگاہ میں اس کو شرف قبولیت عطا فرما. اور پھر بھی استغفار کرتا ہوں، یا اللہ کوئی گناہ ہو گیا تو معاف فرما. لہذا مسلمان کی ذمہ داری ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اس گھر کا احترام تقدس یہ مسلمان کی ذمہ داری. میرا عزیزو، جب ہم اللہ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. باری تعالیٰ آپ کے گھر میں آ رہے ہیں، یہ رحمت والا گھر ہے، آپ اپنی رحمت کے دروازے ہم پر کھول دیجئے. مسجد کا دروازہ دیکھتے ہیں نا بھائی، مسجد سراپا رحمت ہے، فرشتوں کا ماحول ہے، اللہ کی تجلیات کا ظہور ہے، اللہ کی رحمتوں کا ظہور ہے. ہم جب مسجد میں آتے ہیں کیا سکون نصیب ہوتا ہے، راحت نصیب ہوتی ہے. اللہ کے گھر کے دروازے کو دیکھ کر ہم کیا کہتے ہیں؟ ابوابا. باری تعالیٰ یہ تو ایک دروازہ ہے، وہ بھی ایک رحمت کا دروازہ ہے. ہم یہ نہیں مانگتے، آپ تو ارحم الراحمین ہیں، ہم آپ سے رحمتوں کے دروازوں کے کھل جانے کا سوال کرتے ہیں. اللہم افتح لی ابوابا. باری تعالیٰ ایک باب آپ نے کھول دیا، یہ آپ کا فضل ہے، آپ بڑے رحم کرنے والے. یا اللہ آپ رحمتوں کے دروازے ہم پر کھول دیجئے. یہ اللہ سے دعا ہوتی ہے، افتح لی ابوابا. ابوابا اللہ سے مانگو اس کی شان کے مطابق، اللہ سے مانگو اس کی شان کے مطابق. جیسے دروازہ تو میرا عزیزو جب گھر میں آئے، اللہ کے گھر میں آ گئے، اور آنے کے بعد کتنا عظیم عمل ہے، نویت سنت الاعتکاف. جب تک مسجد میں ہے اعتکاف کا ثواب، اعتکاف کا ثواب. پہلا قدم داخل ہوا، نویت سنت الاعتکاف، نفلی اعتکاف اللہ کے گھر میں جاری ہے، ثواب مل رہا ہے. اب یہاں پر آ کر بیٹا ہے، قرآن پڑھے الگ ثواب، ذکر و اذکار کرے الگ ثواب، اور تلاوت کرے الگ ثواب، اور ویسے ہی بیٹھنے کا بھی ثواب. یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مسجد میں آئے، نماز ابھی کھڑی نہیں ہوئی، تم نماز کے انتظار میں ہو نا. ارے اللہ نماز کے انتظار کرنے والوں کو نمازی سمجھتا ہے. جو نماز پڑھنے والے کو ثواب دیتا ہے وہ نماز کے انتظار کرنے والے کو ثواب دیتا ہے. میرا بندہ میرے گھر میں آ گیا، کس لیے آیا؟ نیت اللہ جانتا ہے. میرے بندے تجھے انتظار بھی میرے گھر کا مہنگا نہیں پڑے گا، انتظار میں بھی تجھے محروم نہیں کروں گا. اور جس چیز کا انتظار کر رہا ہے نا اس کا ثواب ابھی سے میں نے جاری کر دیا، اس کا ثواب ابھی سے جاری کر دیا. یہ اللہ کی رحمت ہے، ارحم الراحمین، وہ ذات دینے والی ہے. لہذا جب اللہ کے گھر میں آئے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے اللہ ناراض ہو جائے. عام طور پر نماز پڑھنے والا گناہ کر جاتا ہے، جس گناہ کو ہم اسراف کہتے ہیں، جس گناہ کو اسراف کہتے ہیں. جب آدمی مسجد میں آئے، پہلا عمل آدمی کا مسجد میں آنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بھائی وضو کرنا ہوتا ہے. وضو کرنا ہوتا ہے. وضو میں پانی خرچ ہوتا ہے. پانی خرچ ہونے کے پیچھے بجلی ہے، بجلی کے پیچھے تعاون ہے. تعاون اللہ کے گھر کا ہے. کتنی چیزیں وابستہ ہیں، کتنی چیزیں وابستہ ہیں. اللہ کے گھر کی چوری کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ کے گھر کی چوری ساری بستی والوں کی چوری کہلاتی ہے. اس نے بھی اللہ کے لیے کچھ
مال دیا، اس نے بھی کچھ مال دیا، اس نے بھی کچھ مال دیا، اس نے بھی کچھ. ایک نل کا اگر مسجد کا چوری ہوتا ہے تو بستی والوں کی چوری ہو گئی. سب کا حصہ ہے، سب کا، کسی کے 1 روپے، کسی کے 2، کسی کے 1000، سب نے حصہ ڈالا ہے. کتنوں کو جواب دینا پڑ رہا ہے. تو اللہ کے گھر کا معاملہ بہت نازک ہے. جب ہم آئیں، بیٹھیں، وضو کریں، یا اللہ یہ پانی بڑی نعمت ہے، یا اللہ یہ پانی بڑی نعمت ہے. پانی کا گم ہو جانا، زمینوں کا خشک ہو جانا، ایسے علاقے والوں سے پوچھا جائے. میرے عزیزو، آج کل کی صورت حال یہ ہے، پہلے پانی جب زمین میں بور کروایا جاتا تھا 35-40 فٹ پر پانی تھا، اور آج بعض علاقے 1000 فٹ پر بور کرنے کے بعد بھی وہ کھٹکے میں رہتے ہیں کہیں پانی سے محروم نہ ہو جائے. حقیقت بات ہے. ان سے جا کر پانی غالباً ہارون رشید سے ایک آدمی نے، ہارون رشید سے ایک کسی اللہ والے نے سوال کیا، بادشاہ سلامت یہ پانی کا گلاس ہے، پانی کا گلاس ہے، 1 گھونٹ ہے یا آدھا گلاس ہے؟ بادشاہ سلامت اگر آپ کو پانی کی ضرورت پڑ رہی ہے اور بے انتہا پڑ رہی ہے، یہ آدھا گلاس جو پانی ہے، کوئی آپ سے یہ کہے آپ کی جان جا رہی ہے، آدھا گلاس پانی اس وقت دوں گا جب آپ آدھی سلطنت دے دیں گے، آدھی سلطنت دے دیں گے. ہارون رشید نے کہا سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہوں، آدھی سلطنت آدھے گلاس پر دینے کے لیے تیار ہوں. پھر کہا کہ بادشاہ سلامت یہ اللہ کی نعمت آپ کے پیٹ میں چلے گئی، اگر یہ باہر آنے سے رک جائے، باہر آنے سے رک جائے، پیشاب کا رکنا، اللہ حفاظت فرمائے اس بیماری سے. جب آدمی کے گردوں میں پتھر ہو جاتا ہے، جس کو پتھری کہتے ہیں، وہ لمحات بھی اس کے اوپر گزرتے ہیں جب پیشاب رک جاتا ہے. اللہ ایسی بیماری سے حفاظت فرمائے. پیشاب رک گیا، نہیں آ رہا، اس لیے کہ آگے پتھر پھنسا ہوا ہے، پیشاب کی نالی سے پاس ہو رہا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. کہا کہ بادشاہ سلامت یہ باہر آنے سے رک گیا پانی، اور آپ سے کہا جائے یہ آدھی سلطنت دے دو، آدھی سلطنت دے دو، پھر جا کر یہ کام پورا ہوگا. کہا کہ ہاں آدھی سلطنت دینے کے لیے بھی تیار ہوں. معلوم یہ ہوا کہ اس پانی کی قدر کس قدر ہے کہ آدمی اپنی سلطنت دے کر پانی حاصل کرنے کے لیے تیار ہے. تو پانی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے میرے عزیزو، کتنی بڑی نعمت ہے، ہم تصور نہیں کر سکتے. اور ساری زندگی اللہ کی بارگاہ میں اس کا شکر کریں. باری تعالیٰ آپ نے کیسی مائع چیز بنائی ہے، بہتی چیز تیل بھی ہے، بہتی چیز پیٹرول بھی ہے، لیکن اللہ کی شان قدرت دیکھیے کس قدر پانی بہتا بنایا ہے کہ انسان اس کے ضرورت کے اعتبار سے، اپنی ضروریات کو بجا لانے کے اعتبار سے کس قدر اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے. یہ اللہ کی شان ہے. تو اب یہ آدمی آتا ہے، پانی نعمت ہے، وضو کرنے کے لیے بیٹھا، ایسا نہ ہو کہ میرے عزیزو پانی بہہ رہا ہے، باتیں ہو رہی ہیں، اسراف کا عمل ہو رہا ہے، اسراف کا عمل ہو رہا ہے، اور آدمی گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے، اس لیے کہ اسراف کرنے والا گناہ گار ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اسراف کرنے والوں کا عمل شیطان سے تعلق رکھتا ہے، شیطان سے تعلق رکھتا ہے. لہذا نماز تو پڑھنے آئے، اللہ کے گھر میں تو آئے، لیکن جو اللہ کی ایک نعمت ہے اس کی قدر نہیں کی ہے. پانی بہائے جا رہا ہے، باتیں ہو رہی ہیں، پانی بہہ رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر حال احوال کو دیکھیں میرے عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر کم پانی سے وضو فرما لیا کرتے تھے. آج ہم سمیت حال یہ ہے کہ یقین نہیں آتا کہ یا اللہ کے نبی اتنے سے پانی سے وضو فرما لیا کرتے تھے، وضو فرما لیا کرتے. تو میرا عزیزو ایک گناہ آدمی جب وضو خانے میں بیٹھتا ہے، اور روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی وضو کرتا ہے نا تو گناہ دھلتے رہتے ہیں. زبان سے گناہ ہوئے وہ دھل رہے ہیں، ہاتھ سے گناہ ہوئے وہ دھل رہے ہیں، پاؤں سے جو گناہ ہوئے وہ دھل رہے ہیں. لیکن جو عمل گناہوں کے دھلنے کا ہے آدمی نے اسی کو تبدیل کر دیا. ارے گناہ کیا دھلتے، گناہ پر دوسرا گناہ ثابت ہو رہا ہے. فضول خرچی اختیار کر رہا ہے، فضول خرچی اختیار کر رہا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے وضو کرنے کے لیے بیٹھتے
آنکھوں سے اللہ تعالیٰ یہ بات ان پر کھول دیا کرتے تھے، کون سا گناہ دھل رہا ہے، کون سا گناہ. پھر اللہ سے دعا کر رہے ہیں باری تعالیٰ یہ چیز مجھ سے گم کر دے، یہ چیز مجھ سے گم کر دے. اس لیے کہ لوگوں کے حال احوال میرے اوپر ظاہر ہو رہے ہیں، حال احوال ظاہر ہو رہے ہیں، لہذا یہ عمل گناہ کا ایسے ثابت ہوا کہ اللہ کے گھر کی جو چیز تھی اس کا خیال نہیں کیا. میرے عزیزو، یہ مسجد کے وضو خانے، یہ مسجد میں وضو کا اہتمام، گویا کہ ہم نے طہارت کی جو جگہ دیکھی، مسجد کے وضو خانے، یہ ہمارے گھر سے عظمت والی چیز ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کے گھر کا ہے، یہ حصہ اللہ کے گھر کا ہے. لہذا صفائی ستھرائی ابھی مسجد میں داخل نہیں ہوئے، اس سے پہلے ہی صفائی ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے. وضو خانہ کیسے استعمال کرنا ہے، پان کی پیک اگر تھوکنی ہے تو کیسے تھوکنی ہے، اگر بلغم آ رہا ہے تو کیسے تھوکنا ہے، اور مقتدی احباب برابر میں وضو کر رہے ہیں اور کوئی ایسا عمل اختیار کر لیا وضو کے درمیان جو دوسرے کے لیے کراہت کا سبب بن رہا ہے. میرے عزیزو، مسلمان کا تو حال یہ ہوتا ہے جب اللہ کا دھیان اس کو نصیب ہو جاتا ہے نا تو زمین پر قدم رکھنے سے پہلے بھی دیکھتا ہے کوئی چونٹی تو نہیں چل رہی کہ میرے پاؤں کے نیچے آ کر دب نہ جائے. دھیان کی بات ہے. جب دل میں اللہ کا دھیان نصیب ہو جاتا ہے نا، اللہ ہمیں نصیب کرے، یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے دھیان. اس لیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جا رہے تھے نا، چونٹیوں نے آواز لگائی تھی کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، یہ تمہیں روند نہ ڈالے، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، تمہیں روند نہ ڈالے، نکلو یہاں سے اپنے بلوں میں. اللہ نے ان کو بھی سمجھ دی ہے، اللہ نے ان کو بھی سمجھ دی ہے. وہ یہ کہہ رہی ہے سلمان کا لشکر، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے. جس کو اللہ کا دھیان نصیب ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ قدم رکھنے سے پہلے بھی سوچتا ہے کوئی اللہ کی مخلوق میرے پاؤں تلے تو نہیں آ رہی، کوئی اللہ کی مخلوق میرے پاؤں تلے تو نہیں آ رہی. تو اسی طرح سے مسلمان کے دل میں جب مسلمان کی عزت اور احترام کا خیال ہوگا، اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا، چھوٹی سی بات ہے میرا عزیزو لیکن خیال کی بات ہے، میرے کسی عمل سے برابر والے کو کراہت محسوس نہ ہو، کراہت محسوس نہ ہو. وضو کے درمیان کوئی ایسا عمل نہ ہو. پان کی پیک تھوک تو دی، لیکن جناب والا جب وہ دوسرا آ کر بیٹھ رہا ہے اس کے لیے بیٹھنا بڑا دشوار ہو رہا ہے. اور اسی طرح سے ناک سینک تو دی لیکن بہایا نہیں، دوسرا آ کر بیٹھ رہا ہے، طبیعت پر گرا ہو رہا ہے. آیا وہ دوسرا کس لیے ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، لیکن میرے عمل سے اس کی طبیعت مقدر ہو گئی، میرے عمل سے اس کی طبیعت میں قدورت آ گئی. حالانکہ کس لیے آیا ہے؟ اللہ کی عبادت کے لیے. تو ایک مسلمان کے دل میں ان جذبات کا بھی خیال ہو، بھئی اللہ کا گھر ہے، کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو. اسی طرح سے آدمی جب آگے بڑھ جائے، یا اس سے پہلے کا عمل ہے مسجد کے استنجا خانے، مسجد کے استنجا خانے. میرا عزیزو، عام طور پر دیکھنے میں یہ بات آتی ہے مسجد سے جو متصل مسجد کی چار دیواری میں استنجا خانے ہیں اس کو خراب کرنے والے کیا عرض کیا جائے، کیا عرض کیا جائے. سگریٹ وہیں پی رہا ہے، نسوار وہیں پر تھوک رہا ہے، پان کی پیک وہیں پر تھوک رہا ہے. میرا عزیزو، فراغت کے بعد 2 لوٹے پانی ڈالنے کی توفیق نہیں ہو رہی، اور آیا کس لیے ہے؟ نماز پڑھنے. نماز پڑھنے اپنی ذات سے تکلیف پہنچاتے ہوئے آگے آ رہا ہے. پہلے وہاں تکلیف، پھر وضو خانے میں تکلیف، پھر اللہ کے حضور حاضر ہو رہا ہے، اللہ کے حضور حاضر ہو رہا ہے. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ الخلق عیال اللہ، یہ جتنی مخلوق ہے نا یہ میری عیال ہے، میری عیال. اس کا خیال کرو گے تو اوپر والا تمہارا خیال کرے گا. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا. الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق جو ہے نا یہ اللہ کی عیال ہے، عیال. کوئی ہماری آل اولاد کو تکلیف پہنچائے، غیرت اور حمیت جاگ جاتی ہے. کوئی اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچائے، اللہ کو یہ برداشت نہیں ہے. وہاں سے چلا آیا، پھر یہاں پر آیا، پھر عبادت کرنے کے لیے مسجد میں آ رہا ہے. تو میرے عزیزو کیا صورت حال ہوگی؟
اور آ کس لیے رہا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ 10 کام اللہ کے گھر میں آنے کے بعد غلط کر رہا ہے، مخلوق خدا کو تکلیف پہنچا رہا ہے، اور کہتا ہے یا اللہ مجھ سے راضی ہو جا، یا اللہ مجھ سے راضی ہو جا۔ یہ دھوکے کی زندگی میں نہیں جی رہا، دھوکے کی زندگی نہیں گزار رہا۔ فرماتے ہیں کہ جناب والا ایک آدمی کا انتقال ہوا، تو انتقال سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں یہ بات کہنے لگے، باری تعالی میرے 2 کام ہیں، میرے 2 کام ہیں، یا اللہ ایک کام تو میرا کھوٹا ہے، کھوٹا، یا اللہ ایک کام تو میرا کھوٹا ہے، اور دوسرا یا اللہ جو میرا کام ہے نا وہ صاف ستھرا ہے، وہ معیاری ہے، یا اللہ دوسرا میرا کام صاف ستھرا ہے، معیاری ہے۔ اور پھر رو کر اللہ کے حضور کیا کہنے لگے، رو کر اللہ کے حضور کیا کہنے لگے، باری تعالی جو میرا کھوٹا کام ہے نا، وہ میرا جو آپ کا تعلق تھا نا عبادت کے حوالے سے، اس میں میرا دعویٰ نہیں ہے، واقعتاً اس میں میرا کھوٹ ہے۔ میں جیسے نماز پڑھنی چاہیے تھی نماز نہیں پڑھ سکا، جیسے روزے رکھنے چاہیے تھے روزے نہیں رکھ سکا، جیسے عبادت کرنی چاہیے تھی باری تعالیٰ عبادت نہیں کر سکا۔ تیرے میرے درمیان جو کام تھے اس میں نے کھوٹ کیا ہے، لیکن باری تعالیٰ ایک کام میرا صاف ستھرا اور معیاری ہے، جو تیری مخلوق ہے نا اس کے ساتھ کبھی کھوٹا کام نہیں کیا، جو تیری مخلوق ہے اس کے ساتھ کبھی کھوٹا کام نہیں کیا۔ باری تعالیٰ اس معیاری کام کی بنیاد پر جو کھوٹا کام ہے نا، آپ اس میں درگزر کا معاملہ فرما کر مجھے معاف کر دیجیے۔ انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو کہا کہ اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہنے لگا جب اللہ کے حضور حاضر ہوا اور اللہ مجھ سے یہ بات کہہ رہا ہے، اے میرے بندے مرنے سے پہلے جو تو نے خوبصورت الفاظ کہے تھے نا اس کو دوبارہ دوہرا، مرنے سے پہلے جو تو نے خوبصورت الفاظ کہے تھے نا اس کو دوبارہ دوہرا۔ اے اللہ میرے 2 کام ہیں، ایک میں کھوٹ ہے، ایک میرا کام صاف ستھرا ہے، جو تیری عبادت کا معاملہ ہے نا اس میں کھوٹا ہوں، میں نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ جیسے نماز پڑھنی چاہیے تھی یا اللہ نماز نہیں پڑھ سکا، عبادت صحیح طرح سے ادا نہیں کر سکا، لیکن تیری مخلوق کے ساتھ جو میری وابستگی تھی نا اس میں نے کھوٹ نہیں کیا، کبھی مخلوق کو تکلیف نہیں دی، دھوکہ نہیں دیا، جھوٹ نہیں بولا، اذیت نہیں دی ان کو۔ یا اللہ یہ میرا کام صاف ستھرا ہے، اس صاف ستھرے کام کے طفیل میرے کھوٹے کام میں بھی یا اللہ آپ رضامندی کا اظہار فرما دیجئے۔ اللہ نے فرمایا جا تیری مغفرت ہماری جنت میں داخل۔ تو یہ ہے یہ کام میرے عزیزو، بات چھوٹی سی ہے، بات چھوٹی سی ہے، لیکن اگر دیکھا جائے اللہ راضی ہو رہا ہے۔ اللہ، تبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھنا، کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھنا، جو سامنے نیک کام آتا جائے کرتے چلے جاؤ بھائی، کرتے چلے جاؤ۔ ہماری نظر میں وہ کام نیک چھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن رب ذوالجلال کی نظر میں کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہے، اس کے ہاں تو ایک نیکی جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچانے کے لیے کافی ہے۔ لہذا یہ چھوٹے چھوٹے اعمال، آدمی سوچ رہا ہے یہ کیا ہے، کیا موضوع ہے، ارے نہیں، میرے عمل سے میں وضو کرنے بیٹھا اور وضو کے بعد اٹھا تو اگلا آنے والا مصلی میری جگہ پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے بھائی، وہ پھر دوسری جگہ ڈھونڈ رہا ہے، وضو خانے کی دوسری جگہ ڈھونڈ رہا ہے، اس لیے کہ جب میں اٹھا پان کی پیک میں نے تھوکی اس کو بہایا نہیں، بلغم وہیں پر نکال دیا بہایا نہیں، اسی طرح سے نسوار وہیں پر ڈال دی بہایا نہیں، چھوٹا سا عمل، لیکن اذیت مسلمان کو پہنچ رہی ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تو مسلمان اس کو کہوں گا بھائی، میں تو مسلمان اس کو کہوں گا جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، میں تو مسلمان اس کو کہوں گا جس کی زبان اور جس کے اعضاء ہاتھ پاؤں سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے یا رسول اللہ بڑی عبادت کرتی ہے، اللہ کے آگے جھکتی ہے، سب کچھ کر رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے، آپ نے فرمایا بتاؤ اس کا پڑوسی اس سے ناراض ہے یا راضی ہے؟ یا رسول اللہ ناراض ہے۔ آپ نے ساری عبادتوں کے ہوتے ہوئے فرمایا جہنمی عورت ہے، جہنمی عورت ہے۔
اللہ کے معاملات کو تو ہم کیسے آسانی سے حل کروا لیتے ہیں بھائی. وہ آسمان بالا پر، آسمان دنیا پر آ کر رات کو آواز لگاتا ہے روزانہ اپنی شان کے مطابق. ہے کوئی مانگنے والا؟ ہے کوئی معافی کا طلبگار؟ ہے کوئی مصیبت زدہ؟ ہے کوئی روٹی روزی کا طالب؟ ہم رات کو خاموشی سے اٹھے، بڑے بڑے گناہ اللہ کو ناراض کرنے کے کیے تھے، اور اس کے آگے جھکے 2 آنسو بہائے اور اللہ سے کہا استغفر اللہ. اللہ کی شان یہ ہے کہ ہم نے استغفار کہہ دیا. وہ ہم سے کبھی یوں بھی نہیں پوچھتا دوبارہ تو نہیں کرو گے؟ کبھی آواز آئی بھائی؟ کتنے گناہ ہم نے اپنے معاف کروائے. کبھی آواز آئی آسمان سے دوبارہ تو نہیں کرو گے؟ وہ دوبارہ کو نہیں دیکھتا، وہ اس وقت کو دیکھتا ہے میرے بندے نے کہہ دیا استغفر اللہ، اور میں نے عزت کی قسم کھا کر کہا تھا ابلیس سے کہ اگر استغفار کرے گا میں اس کو بخش دوں گا. کبھی اللہ نے ہم سے یہ نہیں پوچھا معاف کرتے ہوئے دوبارہ تو نہیں کرو گے؟ 70 بار گناہ کر کے بھی ہم پھر بھی اللہ سے معافی مانگتے ہیں. اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. میرے عزیزو، پھر اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں. اللہ کے گھر میں آنے کے بعد بھی اللہ کے گھر کا احترام، اللہ کے گھر کا تقدس، اللہ نے گھر میں آنے کی توفیق دے دی. بڑی بات ہے بھائی. اللہ نے اپنے گھر میں بلا لیا، اے میرے بندے آ میرے گھر میں آ جا، اے بندے آ میرے گھر میں آ جا. یہ انتخاب ہے، انتخاب ہے، انتخاب. اللہ مجھے بلا رہا ہے، اپنے گھر کا باسی بنا رہا ہے. جب تک کہ گھر میں رہ رہا ہوں اس وقت تک اعتکاف کا ثواب دے رہا ہے. اگر نماز کے انتظار میں ہوں تو نماز کا ثواب دے رہا ہے. اللہ گویا کہ راضی ہے، اللہ راضی ہے. تو آدمی جب اللہ کے گھر میں آئے تو یہاں پر بھی اس بات کا خیال کرے کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے. میرا عزیز 10 سے 15 منٹ، 15 سے 20 منٹ، 20 سے 25 یا آدھا گھنٹہ آدمی اللہ کے گھر میں آئے اور اس کی ذات سے کوئی ایسا عمل ہو جائے جس سے مخلوق کو تکلیف پہنچے، اللہ کے گھر کے تقدس کا پامال ہونا ثابت ہو جائے. میرا عزیزو یہ بدبختی ہے. اللہ کے گھر میں آ کر جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ گھڑی اور یہ موقع اور یہ مقام ایسا ہے جو سراپا اللہ کو راضی کرنے کا ہے، اور وہاں پر بھی آ کر اللہ کو ناراض کر کے آدمی لوٹ رہا ہے، تو پھر اپنے نصیب کے آگے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے. باری تعالی یہ محرومی ہے، باری تعالی یہ محرومی ہے. اس لیے کہ جہاں وضو خانے میں غلطیاں ہو جاتی ہیں وہاں مسجد کے اندر بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں. مسجد کے اندر بھی غلطیاں. پہلی صف کی جستجو تو ہے، لیکن میرے عزیزو آ رہا ہے لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، اور آپ نے دیکھ لیا تو کہا کہ وہیں بیٹھ جاؤ. لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہوئے آگے آ رہے ہو، لوگوں کو تکلیف. اس کی گردن ہٹائی، اس کی گردن ہٹائی، اس کی گردن ہٹائی. کسی کے کہیں لگ رہا ہے، کسی کے کہیں لگ رہا ہے. اور صف اول میں نماز پڑھنی ہے. ہاں ٹھیک ہے، کہا گیا کہ صف اول فرشتوں کی صف ہے، اور اس میں دعا کرنے والے کی اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں، دعا قبول فرماتے ہیں. لیکن اس سے بڑھ کر اذیت کا معاملہ، تکلیف کا معاملہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ بیٹھے ہوئے ایک آدمی یہی عمل اختیار کرا، آپ نے کہا وہیں بیٹھ جاؤ، وہیں رک جاؤ، آگے مت آؤ، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ. لہذا تکلیف کا معاملہ. آدمی نماز پڑھنے تو آیا ہے، لیکن نماز پڑھنے کے آنے کے بعد بھی گناہ کا عمل اختیار کر رہا ہے. 2 آدمیوں کے درمیان جگہ نہیں ہے پھر بھی گھس رہا ہے. اہل علم نے بھائی نقل کی یہ بات، تفاسیر کو اٹھا کر دیکھا جائے باقاعدہ 2 احباب بیٹھے ہوئے، جگہ نہیں ہے پھر بھی زبردستی آگے آ رہا ہے. ان دونوں کی عبادت متاثر کر رہا ہے. نماز میں اب یہ کھڑے ہوئے ہیں، تنگ کھڑے ہوئے ہیں، پریشانی کے عالم میں کھڑے ہوئے ہیں. نہ ان دونوں کا سجدہ صحیح ہو رہا ہے، نہ رکوع صحیح ہو رہا ہے، نہ اتحیات میں بیٹھ رہے ہیں. دونوں کی نماز کو مقدر کر دیا بیچ میں گھسنے والے نے. مسجد میں آ کر بھی تکلیف، مسجد میں آ کر بھی اللہ کو ناراض، مسجد میں آ کر بھی مسلمان کی دل آزاری. اللہ ایسے سامنے کھڑے ہونے والے سے کیا رضامندی کا اظہار کرے گا؟ ارے تیری خود کی نماز کا کیا عالم، جو میرے اور بندے مجھے راضی کرنے آئے تھے ان کی ترتیب اور ان کی تربیت، ان کی جو ذہنی سوچ تھی اس کو بھی مقدر میں ڈال دیا. لیکن آدمی کا خیال نہیں جاتا. آدمی سمجھتا ہے مسجد میں داخل ہو گیا اب تو میں بخشایا ہوں، جو کام کروں گا اللہ معاف کر دے گا. یہ تصور ہوتا ہے. مسجد میں آ گئے اب جو کام کرے اللہ معاف کرے گا. اللہ کے ہاں اندھیر نہیں ہے، اللہ کے ہاں اندھیر نہیں ہے، چوپٹ معاملہ نہیں ہے.
اللہ سب کچھ دیکھنے والا ہے، ہر بات کو جاننے والا ہے، ذرہ برابر کسی کو تکلیف ہو اللہ اس سے باخبر ہے، اللہ دلوں کے احوال سے باخبر ہے۔ مسجد میں آ گئے، نماز سے فراغت ہو گئی، باتوں میں لگ گئے، نماز سے فراغت ہوئی باتوں میں لگ گئے، یا نماز کے دوران ہی کسی کا موبائل بجا، ٹھیک ہے بہت ضرورت کا کام تھا، موبائل کان سے لگایا اور باتیں اتنی زور سے انداز میں ہو رہی ہیں کہ سب کی طرف آواز جا رہی ہے، سب کی طرف۔ اس کا عذر یہ کہ نماز کے بعد میں نے موبائل نکالا۔ میرے عزیزو، موبائل تو نکال لیا لیکن انداز گفتگو، کبھی ایسا ہوا کہ بہت ضروری بات تھی، موبائل کو ایسے دبا لیا اور ایسے اپنا ہاتھ کا چلو بنا کر موبائل کو ایسے چھپا کر آدمی بات کرتا ہوا نظر آیا کہ میری آواز سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے؟ بس اوقات آدمی سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کر رہا ہے، برابر میں ایک آدمی خسر پسر کر رہا ہے، وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک، فوراً آگے اس سے تلاوت ہی نہیں ہو رہی، وہ اگلی اہدنا الصراط المستقیم پڑھتا ہے، اس کی آواز کان میں آ جاتی ہے، بڑی مشکل سے بیچارے کو سورۃ الفاتحہ یاد ہے، اس کے آگے کچھ صورتیں یاد ہیں، لیکن اگلی آیت پڑھنے کے لیے سوچتا ہے، اس کی خسر پسر کی آواز آتی ہے، لقمہ لگ جاتا ہے، پھر وہ سورت شروع سے کر رہا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا رہے تھے، نماز کے دوران پیچھے اللہ کے نبی نے تلاوت کی، پیچھے کسی صحابی نے قرآن کی تلاوت کی، آپ نے پیچھے مڑ کے کیا لفظ اختیار فرمایا؟ تم میں سے کون مجھ سے جھگڑ رہا تھا؟ الفاظ دیکھ رہے ہیں بھائی، تم میں سے کون مجھ سے جھگڑ رہا تھا؟ میں یہاں تلاوت کر رہا ہوں اور کون پیچھے تلاوت؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جب امام تلاوت کرے خاموش، وَإِذَا قَرَأَ تمہاری تلاوت من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، ارے اللہ نے امام کو مقرر کر دیا، جب تمہارے سارے اعمال میں یہ تمہارا امیر ہے، سارے اعمال میں، تو تلاوت میں بھی خاموش رہو، اس کی تلاوت تمہاری تلاوت ہے۔ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، اللہ کے نبی کیا فرما رہے؟ کون مجھ سے جھگڑ رہا تھا؟ صحابی پڑھ کیا رہے تھے؟ قرآن، اور میں نماز کے بعد باتیں کروں اور اس مقتدی کو جو کہ برابر میں کھڑا ہوا ہے اللہ کی عبادت کرنے والا، میری باتوں سے اس کو قرآن میں لقمہ لگتا رہے؟ نبی نے قرآن کے پیچھے قرآن پڑھنے والے کو کہا کون جھگڑ رہا ہے؟ اس کے متعلق کیا الفاظ ہوں گے بھائی، آپ خود سمجھ لیں۔ جو دنیا کی باتیں کر کے اس مسلمان کی سورۃ الفاتحہ، اس کے بعد سورت، اس کو پوری رکعت بھول گئی۔ انسان ہے، کمزور ہے، انسان ہے، کمزور ہے۔ میرا عزیزو، ہماری مسجد میں اس کا خیال نہیں ہے۔ روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی مسجد میں باتیں کرتا ہے نا، جیسا کہ لکڑی کو آگ ختم کر دیتی ہے، آپ نے فرمایا مسجد میں باتیں کرنا تمہاری نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا آخر زمانے میں میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو مسجد میں حلقہ لگا کر بیٹھیں گے، ٹولیاں لگا کر بیٹھیں گے، اور آپ نے فرمایا کہ ان کے پاس دنیا کی باتیں ہوں گی، دنیا کی باتیں ہوں گی۔ آپ نے فرمایا تم ان کے پاس مت بیٹھنا، اللہ کو ایسے لوگوں کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یہ جو اللہ کو آ کر راضی کر رہے ہیں نا، اللہ کو آ کر یہ راضی کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا اللہ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ ان کا ذکر و اذکار قبول ہے۔ جو نماز ختم ہوئی باتوں میں لگ گئے، اور جناب والا دوسروں کے لیے زحمت۔ آپ نے فرمایا ان کے پاس کبھی مت بیٹھنا۔ ارے جس کو اللہ جس کی کوئی حاجت نہیں رکھ رہا، تو میرا عزیزو معلوم یہ ہوا وہ حلقہ رحمت سے محروم ہے، وہ حلقہ رحمت سے محروم ہے۔ تبھی اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ان کے پاس جا کر مت بیٹھنا۔ اور میرا عزیزو، آج ہم صورتحال دیکھ لیں کیا ہوتا ہے، کیا معاملات ہوتے ہیں۔ جو نماز ختم ہو مسجد میں تو ہم باقاعدہ کسی ساتھی سے ملنا ہونا، بھائی عصر کی نماز میں مل لیے گا، عصر کی نماز میں مل لیے گا، ہاں بھائی عشاء کی نماز میں مل لیے گا۔ میں عشاء کی نماز میں آؤں گا نا بھائی، پیچھے سنتوں والی جگہ پہ مل لیں گے، پیچھے سنتوں والی جگہ پر مل لیں گے، باقاعدہ اس کو وقت دیا جاتا ہے۔ پیچھے جو حصہ ہے جناب والا پچھلا برآمدہ ہے، وہاں پر میں کونے میں پلر کے قریب ملوں گا، وہاں بات کر لیں گے۔ یہ عام ہمارے مسلمان کا حال ہے۔ روایت میں آتا ہے جب آدمی دنیا کی بات مسجد میں کرتا ہے نا، تو فرشتہ کہتا ہے
اسکت، خاموش ہو جا، یا ولی اللہ، اے اللہ کے دوست خاموش ہو جا، اسکت یا ولی اللہ، اے اللہ کے دوست خاموش ہو جا، پھر بھی یہ باتیں کرتا رہتا ہے۔ پھر فرشتے کہتے ہیں اسکت یا بغیض اللہ، اے اللہ کی طرف سے تجھ پر غضب ہو، اب تو خاموش ہو جا، پھر بھی باتیں کرتا رہتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اسکت لعنت اللہ علیک، ارے خاموش ہو جا، تجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ کیا جملہ ہے، اور کہہ کون رہا ہے؟ فرشتے۔ اسکت لعنت اللہ، اللہ کی لعنت، مطلب کیا ہے؟ یہ اللہ کے گھر کے تقدس کو پامال کر رہا ہے، لوگوں کو اذیت پہنچا رہا ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پر بلند آواز سے بات کرنا بھی منع۔ روایت میں آتا ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے دیکھا دو آدمی مسجد میں بات کر رہے ہیں آواز بلند کر کے، آپ نے بلایا اور کہا کہ کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہنے لگے یثرب۔ آپ نے فرمایا مدینہ کے رہنے والے ہو؟ اگر کسی کہا کہ کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا کہ یثرب۔ کہا کہ مدینہ کے رہنے والے، خاموش ہو جاتا ہوں۔ یہ کام یہاں نہ کرو، یہ کام یہاں نہ، اس طرح کا حدیث کو مفہوم بیان کر رہا ہوں، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ۔ تو میرے عزیزو، اللہ کے گھر کے کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ تقدسات ہوتے ہیں، کچھ اللہ کے گھر کا ادب اور احترام ہوتا ہے، ہر ایک پر لازم ہے۔ یہ اللہ کا گھر میرا گھر ہے، اس میں آوازوں کا بلند ہونا، اس میں کوئی منافی صلاۃ عمل ہونا، اس میں کوئی ایسا عمل جس سے کسی کی نماز خراب ہو جائے، اللہ کے گھر کا تقدس پامال ہو جائے، اللہ کے گھر کی کوئی چیز ضائع ہو جائے، بجلی ہے، پنکھے ہے، اسی طرح سے پانی ہے، دیگر ضروریات ہیں، یا اللہ آپ کا گھر ہے، یا اللہ آپ کا گھر ہے۔ میرے گھر میں اگر بچہ پنکھا خالی چھوڑ دے تو میں کتنا اس پہ ناراض ہوتا ہوں، میرے گھر میں بچہ بجلی خالی چھوڑ دے میں کتنا ناراض ہوتا ہوں، پانی کا نلکا خالی چھوڑ دے کتنا ناراض ہوتا ہوں، بیسن میں یا سنگ میں جا کر وہ تھوک دے کتنا ناراض ہوتی ہے ماں۔ یا اللہ یہ آپ کا گھر ہے، ہماری ذات سے کوئی آپ کے گھر کی پامالی نہ ہو جائے، آپ کے گھر میں آپ کو راضی کرنے آنے والے جو آپ کا بندہ ہے اس کی دل آزاری نہ ہو جائے۔ یا اللہ ایسی زندگی سے حفاظت فرما۔ اللہ مجھے اور آپ کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا